صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، ان کی قدر کرو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کل کے چکر میں نہ رہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا تقویٰ بڑا مشہور ہے، آپ نے بڑے پیارے پیارے کلام لکھے۔ آپ ایک مصرے میں فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہے، آج ہی تو ہم زیادہ عبادت کر سکیں گے، کون جانتا ہے کہ ضعیفی کو پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کل کے چکر کے اندر آج قبرستان میں سو گئے، کل نمازی بن جائے گے، کل داڑھی رکھ لیں گے، کل عبادت گزار بن جائے گے، کل توبہ کر لیں گے، کل یہ کرے گے، کل وہ کرے گے، کل کے چکر میں ان کو راستے میں موت مل گئی اور آج وہ قبرستان کے اندر دفن ہے۔ ہمارے نبی نے ہم سے کہا ہے تو ہم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لیں۔ یہ جوانی موبائل پہ گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی فیس بک اور واٹس ایپ کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی صرف کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہے، یہ بڑی انمول چیز ہے، اس کو غنیمت جانے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لے، ابھی نوری جواں تم ہو۔ یہ بڑا درس ہے، جو کرنا ہے ابھی غنیمت سمجھو۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آپ کے پاس جھولی آ رہی ہے، آپ اس کا خاص خیال رکھیں، اللہ نے دیا ہے، کم سے کم 10-20 ضرور ڈالتے جائے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی کہ محتاجی سے پہلے اپنے مال کو غنیمت سمجھو۔ میں نے ایک واقعہ بھی آپ کے لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا کہ پاسا پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، بڑے امیر ہو گئے لیکن آگ لگی اور پورا کا پورا گھر جل گیا، پورا تباہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی کی ریل آئی، مکان ڈوب گیا اور سارا سامان ختم ہو گیا۔ آج ہے کیا معلوم کل ہے کہ نہیں، لیکن یہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمیشہ حلال کماؤ، ہمیشہ حلال کماؤ، حلال کھانے کی نیت کرو، حلال کھلانے کی نیت کرو، حلال کمانے کی نیت کرو، زیادہ کی نیت کبھی نہ کرو۔ جو مقدر میں ہے اللہ وہ ضرور دے گا، لیکن حلال کماؤ۔ یہاں سارے ہی لوگ پیسے کمانے والے بیٹھے ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ سنیں ایک تاجر تھا، کماتا بہت تھا، بہت زیادہ پیسے وہ کماتا تھا، لیکن ادھر سے پیسے آتے ہیں اور نہ جانے کدھر چلے جاتے۔ وہ بڑا پریشان رہتا کہ اتنا مال میں کماتا ہوں، اتنا کماتا ہوں، لیکن برکت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ چلو میں کسی بزرگ کے پاس جاؤں، اور جانے کے بعد اپنی بات ان کے سامنے رکھو کہ حضور اتنا کماتا ہوں لیکن کیا وجہ ہے، پھر بھی پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، تکلیفیں پھر بھی ارد گرد رہتی ہے، برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آخرکار وہ تاجر اپنے گھر سے نکلا، اس نے ایک بزرگ کا نام سنا تھا جو اپنا سر نیچے کر کے صرف اللہ اللہ کی ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ اس بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ حضور ایک میں بڑا کماتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ کماتا بہت ہوں، پیسے بھی بہت آتے ہیں، لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اس بزرگ نے اپنے سر کو اوپے کیا اور صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کرے۔ بزرگ نے اپنا سر اٹھا کر کے صرف ایک جملہ کہا کہ صحیح صحیح تولا کرو، صرف اتنا کہا صحیح صحیح تولا کرو۔ پھر وہ واپس اپنا سر نیچے کر کے اللہ کا ذکر میں مشغول ہو گئے۔ رب فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی کاروبار ہو لیکن جتنا کام کرتے ہو اتنے ہی پیسے لو، اللہ ان پیسوں میں ضرور برکت دے گا۔ حرام کا ایک لقمہ کسی
کا نہ لو۔ وہ تاجر سوچنے لگا کہ میں نے تو انہیں بتایا نہیں کہ میں تاجر ہوں، میرا کام تولنے والا ہے، اور بات پکی ہے میں صحیح تولتا نہیں ہوں۔ وہ گھر گیا اور اس نے اس پر عمل کیا، صحیح تولنا اس نے شروع کیا۔ بات یہاں تک بڑھی کہ جب کوئی گراہک آتا تو کبھی کبھی وہ گراہک سے خود کہتا کہ تو خود تول لے، اور کبھی کبھی وہ زیادہ تولتا تو منع نہیں کرتا، کہتا جا لے جا۔ اس کی شہرت اتنی بڑھی اور اس کا مال اتنا بڑھا کہ 20 دکان چھوڑ کر کے لوگ اس کے پاس آنے لگے، اور لوگ اس کا چرچا کرنے لگے کہ ارے فلاں تاجر تو اتنا نیک ہے، ہمیں کہتا ہے کہ خود تول لو، اور اگر زیادہ تولتے ہیں تو منع بھی نہیں کرتا، اتنا اچھا ہے۔ بے شمار دکانیں چھوڑ کے لوگ اس کے پاس آنے لگے، اور اس کے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ اس نے ترازو کے پلے بھی سونے کے بنا لیے۔ اتنی برکت، ترازو کے پلے بھی اس نے سونے کے بنائے۔ اور جب اتنا مال آیا تو اس نے سوچا کہ لاؤ میں کم سے کم یہ راز تو جا کر کے اس بابا سے پوچھ کے آؤں۔ وہ پھر گیا اور بابا جی سے کہنے لگا کہ بابا بڑا مال کماتا ہوں اور بڑی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوئی ہے کہ میں نے ترازو کے پلے بھی سونے کے بنا لیے ہیں، بابا آخر راز کیا ہے؟ جب اس نے اتنا کہا تو اس بزرگ نے پھر سر اٹھایا اور ایک ہی جملہ کہا، پھر سر اٹھایا اور کہا کہ جا جو ترازو کے پلے ہیں وہ ندی میں پھینک کے آ۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے پھر سر نیچے کیا اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اب یہ انسان تھا، تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے سے ایسا لگا جیسے زمین ہٹ گئی ہو، کیونکہ ترازو کے پلے اور وہ بھی سونے کے، کیا کسی کا دل چاہے گا کہ ندی میں جا کے پھینک دے؟ وہ انسان بڑا پریشان ہوا، کیونکہ سونا ہماری نظروں میں تو بڑا قیمتی ہے، ہم اسے کہیں ابڑائی پہ، کہیں دیوار پہ کھلے عام نہیں رکھتے، ہم تو اس کی اتنی فکر کرتے ہیں، اتنے اندر رکھتے ہیں کہ اتنی حفاظت تو ہم اپنی نمازوں کی بھی نہیں کرتے، اتنی حفاظت تو ہم اپنے گھر کی عورتوں کی پردے کی نہیں کرتے جتنے سونے کو ہم پردہ کراتے ہیں۔ کاش ہم دنیا کی چکر سے لے کر کے آخرت کی فکر میں نکل جاتے، ہم سونے کی اتنی فکر، اور حالات تو ایسے بنے ہیں کہ ہمارے حضور نے منع کیا پھر بھی مرد لوگ سونا پہنتے ہیں، اور شادیوں میں تو چین اوپر رکھتے ہیں، پتہ نہیں انہیں کسے دکھانا ہے۔ اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ حضور کی باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ انسان کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں بڑا پریشان ہوا کہ سونے کے پلے اور جا کر کے ندی میں پھینک دوں، لیکن پھر دل کو تسلی دی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ سونا ملا ہے تو اسی بابا کی برکت سے ملا ہے، انہی کے کہنے سے ملا ہے۔ آخرکار دل پہ پتھر رکھا، آنکھ بند کی اور جا کر کے اس پلے کو ندی میں پھینک کے وہ آیا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا۔ ایک قافلہ چند لوگ اسی تاجر کے پاس مال لینے کے لیے آ رہے تھے، اسی ندی سے ہو کر کے جب وہ آ رہے تھے تو وہ سونے کے پلے ان لوگوں کو مل گئے، اور جب انہوں نے وہ اٹھائے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھئی سونے کے ترازو کے پلے تو ایک ہی تاجر کے پاس ہے، اور وہی تاجر جو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، چلو ہم یہ پلے اسے واپس دے کے آتے ہیں، وہ تو بڑا نیک ہے۔ وہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے پاس گئے اور اسے جیسے ہی ترازو کے پلے دکھائے، کہا یہ تمہارے ہیں؟ کہا ہاں واقعی یہ میرے ہیں، یہ تمہیں کہاں ملے؟ کہا یہ ندی کے پاس ہمیں ملے۔ وہ انسان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل دھڑک رہا تھا، وہ کہتا ہے تم ابھی ٹھہرو، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ ترازو کے پلے لے کر کے اس بابا کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا اے بابا اب تو راز بتاؤ کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ راز کیا ہے؟ بابا نے پھر سر اٹھا کے ایک جملہ کہا، یہ جملہ ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمیں بھول نہیں جانا، ہمیں اپنے بچوں کو جا کر کے سنانا ہے۔ اس بابا نے کہا بیٹا تجھے یہی تو بتانا تھا، حلال کمائے گا تو کہیں نہیں جائے گا، ندی میں جائے گا تو بھی تیرے گھر واپس آئے گا، یہ حلال ہے، حلال کا کہیں نہیں جائے گا، اور حلال میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔
آج ہمارے مالوں میں برکت نہیں ہے، وقت بڑا کم ہے، آج ہمارے مالوں کے اندر برکت نہیں ہے، بڑی لوگوں کی شکایتیں رہتی ہیں، پیسے کماتے ہیں، برکتیں کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات بڑی پیاری ذہن میں آئی ہے، سارے لوگوں کی میں توجہ چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کے ساتھ ایک انسان بحث کر رہا تھا، اور بحث کرتے کرتے کہا کہ بھئی یہ برکت جو ہے وہ یہ خالی ایک فارمولہ ہے، برکت ہوتی نہیں ہے، یہ خالی ایک کہاوت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تو نے کتے دیکھے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا تو نے بکریاں دیکھی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کتے بچے زیادہ دیتے ہیں کہ بکریاں زیادہ دیتی ہیں؟ اس نے کہا کہ کتے بکرے زیادہ دیتے ہیں، بکریاں کم دیتی ہیں۔ کہا زیادہ ریوڑ کس کے دیکھنے کو ملتے ہیں؟ کہا بکریوں کے ریوڑ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور کتے کم۔ بکریاں ذبح بھی ہوتی ہیں اور کتوں کو کوئی ذبح نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اے انسان سن، جب رات ہوتی ہے تو بکری سو جاتی ہے، بکری توجہ کرے، بکری سو جاتی ہے اور صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں، لیکن کتے رات کو سوتے نہیں ہیں، وہ جاگتے رہتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے نہیں ہیں۔ صبح وقت وہ ہوتا ہے جس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بکریاں صبح اٹھ کر کے اللہ کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہیں، اس کی نسلیں بڑی کم، پیداوار بڑی کم اور ذبح زیادہ ہوتی ہے، پھر بھی اللہ نے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ اور کتے اتنے پیدا ہوتے ہیں لیکن برکت کے وقت وہ سوئے رہتے ہیں۔ آج ہم سوچیں رات بھر جاگ کے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں کیا ملے گا؟ ارے دین کی باتیں کرتے ہو تو چلو اچھی بات ہے، ہم اس پر سوچیں جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ وقت جس وقت میں ساری